اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تمہارے اوپر روزے بالکل ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہوئے تھے، کیے گئے تھے۔ اور ان کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، تاکہ تم شیطان کے حملے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکو۔ تو حاضرین، یہ بات واضح ہے کہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے تقوی۔ تقوی عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی بھی پریشانی سے، ٹھوکر سے، کانٹوں سے، تکلیف دہ حالات سے بچانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ کیا کبھی آپ کا ایسے علاقے سے گزر ہوا ہو جہاں خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی ہوں، راستے اوبڑ کھابڑ ہوں، تو آپ ان جھاڑیوں سے کس طرح سے گزریں گے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اپنے قدموں کو بچا بچا کے رکھتا ہوا ان جھاڑیوں سے، ان کانٹے دار راستے سے نکلوں گا۔ اسی کا نام انہوں نے کہا، یہی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے اوپر روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ کیا مطلب تقوی پیدا ہو؟ یعنی یہ زندگی جس میں ہم ایمان لانے کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس راستے پر چلیں گے، اس ہدایت پر کاربند رہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس قرآن کی شکل میں بھیجا ہے، اور ان راستوں سے بچیں گے جو راستے گمراہی اور ضلالت کے ہیں، جو راستے شیطان کے ہیں۔ اور اس پر بچنے کا کیا طریقہ ہوگا، کہاں سے طاقت ملے گی ان سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کے اندر وہ صلاحیت کیسے پیدا ہوگی جس کے ذریعے سے ہم شیطانی حملوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کی شکل میں جو روزے ہمارے اوپر ماہ رمضان میں فرض کیے ہیں، اس کی جو بنیادی صفت بتائی، بنیادی وجہ بتائی، بنیادی قوت بتائی، اور جس کے ذریعے سے ہمیں ایک ہتھیار ملے گا شیطانی قوتوں سے، بدماشی قوتوں سے، وہ قوتیں جو ہم کو کمزور کریں گی اللہ کے راستے پر سیدھے چلنے سے، تو ان سے لڑنے کی طاقت پیدا ہوگی، برائی سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے کر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی۔ آج اسلام میں تقوی ایک اصطلاح ہے، اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ قرآن میں اس لفظ کو 12 مختلف معانی میں استعمال کیا گیا ہے، جس میں خود ایمان لانا بھی تقوی کہا گیا ہے، جس میں عمل صالح کو بھی تقوی کہا گیا ہے۔ اور یہاں رمضان کے مہینے میں اس لفظ کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے اور خطاب ہی شروع کیا ہے اس بات سے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تم تقوی اپنا سکو
اگر چاہتے ہو کہ تم شیطانی حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکو، اگر چاہتے ہو کہ تم ایمانی زندگی کی خوشگوار راہوں پر اطمینان سے چل سکو، تو تمہیں روزوں پر عمل کرنا ہوگا، روزے کی عبادت پر عمل کرنا ہوگا۔ اس سے تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی، اور اس صلاحیت کا نام اللہ تعالیٰ نے یہاں تقویٰ رکھا ہے۔ تو جو لوگ مومنین میں سے روزے سے اور اس کی تکلیف سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں خوشگوار طریقے سے، ان کے لیے یہ بہترین راستہ ہے۔ اور سارے انبیاء شروع سے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہی نہیں، یہ طریقہ ہی نہیں، انہوں نے اس کو بطور فرض اپنا رکھا تھا۔ اور روزے کے لیے تو حضرت داؤد کا جس طرح سے ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کا، اسی طرح سے حضرت داؤد کے روزوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ خود اللہ کے رسول نے کہا ہے صوم داؤد، جس میں وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے اس طرح کرتے تھے کہ ایک دن روزہ رہتے تھے اور ایک دن روزہ توڑتے تھے، روزہ رہتے تھے، روزہ توڑتے تھے، تاکہ جسم جو ہے مختلف حالات کے لیے ہر گھڑی تیار رہے۔ اور خود اللہ کے رسول کی سنت یہ رہی ہے کہ رمضان سے ہٹ کر کے بھی آپ ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 قمری مہینوں کا میں روزہ رکھتے تھے، توڑتے بھی تھے آپ، مگر بیشتر ایسا ہوا کہ آپ ان 3 دنوں میں روزہ رہتے تھے، اور ایام بیض کے روزے بطور سنت اسلام میں معروف ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اکثر و بیشتر اگر گھروں میں کھانا نہیں ہے اور آپ صبح اٹھے ہیں، اپنی اہلیہ سے کسی بھی اہلیہ سے پوچھا رہے بھائی کچھ ہے کھانے کے لیے، ناشتے کے لیے، اور جواب آیا کہ ابھی تو کچھ بھی موجود نہیں ہے گھر میں جو ہم آپ کو پیش کر سکیں ناشتہ کے لیے یا کھانا کے لیے، تو کہتے تھے ٹھیک ہے آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں، اور آپ جو ہے نفلی روزے کی نیت کر لیتے تھے۔ تو روزہ اس طرح سے مسلسل ایک مومن کی زندگی میں ایک عادی عمل یعنی ایک عادت سی بن جاتا ہے، اور وہ جس طرح کی تربیت کرتا ہے وہ یہی تربیت ہے کہ انسان ان دنوں، ان ایام، ان گھنٹوں، ان لمحوں میں حالت عبادت میں ہوتا ہے، ایسی عبادت جو اسے اللہ سے قریب تر کرتی ہے، مگر قریب تر کرنے سے پہلے شیطانی حملوں سے بچا دیتی ہے، دور رکھتی ہے۔ اور یہ وہ قوت ہے جو انسان کو پھر لو لگانے میں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں، نیک اعمال کو اس پر عمل کرنے میں، عمل آوری میں انتہائی مددگار ہوتی ہے۔ اسی لیے تقویٰ ایک اصطلاح بھی ہے، ایک عمل بھی ہے، اور ایک صفت بن گئی ہے۔ اسی لیے قرآن میں مومنین کے لیے اس سے بھی یعنی لفظ مومن سے زیادہ لفظ متقی کا استعمال ہوا، بار بار استعمال ہوا ہے لفظ کو، متقین، تتقون، تو اور یہ اصطلاح اسی معنی میں بن گئی ہے۔ اور یہ ماہ رمضان جس میں ہم روزے رکھیں گے اور رکھ رہے ہیں، یہ وہ تربیتی کورس ہے جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ وہ متقی بن کر نکلیں، یعنی ان کے اندر وہ صلاحیت پروان چڑھ جائے جس کے ذریعے سے یہ شیطانی حملوں سے محفوظ رکھ سکیں اپنے آپ کو، اور وہ خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے یہ معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے اہل ویال کے لیے خیر و برکت بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔